الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، میرے دینی ایمانی بھائی اور بہن، آج کی اس نشست کا عنوان ہے ووٹ دینے پر اجرت لینا اور دینا. حضرات سامعین، آج کل ہر میدان میں اخلاقی قدریں شتات پذیر ہیں اور بے دینی کا دورہ ہے. دنیا پرستی اور خواہش نفس کا غلبہ ہے. مال کی حرص و لالچ عام ہے. مال و جاہ کے پیچھے لوگ اندھے ہو کر دوڑ رہے ہیں. حلال و حرام کا امتیاز جا رہا ہے. بس لوگوں کی سوچ یہ بن رہی ہے کیسے ہی مال آنا چاہیے، خواہ حرام طریقے ہی سے کیوں نہ ہو، بس مال آنا چاہیے. چنانچہ اس وقت اس الیکشن کے موقع سے بھی اور اسی طرح جب موقع آتا ہے تو بعض لوگ امیدوار سے رقم لے کر ووٹ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے امیدوار بھی گھر گھر ڈور جاتے ہیں اور لوگوں کو رقم دے کر ووٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں. اور بہت سے بے سمجھ اور ضمیر فروش لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو پیسے زیادہ دیتا ہے اس کو وہ ووٹ دیتے ہیں. سوال یہ ہے، کیا ووٹ دینے کی اجرت لینا اور دینا شرعاً جائز ہوگا؟ حضرات گرامی، اس کا جواب یہ ہے کہ ووٹ دینے پر اجرت لینا اور دینا دونوں شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ ووٹ کی ایک حیثیت شہادت کی ہے، اور جمہور فقہا کے نزدیک شہادت دینے پر اجرت یعنی روپے، پیسے، سامان، کپڑے وغیرہ کچھ بھی لینا حلال نہیں. دیکھیے موسوعہ فقیہ جلد 26 صفحہ 237. اور شہادت پر اجرت لینا ایک گناہ رشوت کے مشابہ ہوتا ہے، کیونکہ اجرت لینے پر شہادت کی صداقت و سچائی باقی نہیں رہتی. امیدوار کی اہلیت اور عدم اہلیت کی رعایت کیے بغیر ووٹ دینا ہوگا. لہذا ووٹ دینے پر اجرت دینا بھی درست نہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ووٹ دینے پر نہ اجرت لینا درست ہے اور نہیں دینا صحیح. لینے اور دینے والے دونوں گنہگار ہیں. فقہ اسلامی کا مشہور قاعدہ ہے، ما حرم اخذہ حرم اعطاؤہ، یعنی جس کا لینا حرام اس کا دینا بھی حرام. دیکھیے الاشواء والنزائع ابن نجیم جلد 1 صفحہ 135 صفحہ 155. اسی طرح دیکھیے الاشواء والنزائع للسیوطی صفحہ 150. لہذا اس مناسبت سے امیدوار سے پیسے لے کر اس کو ووٹ دینے والا بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ یہ عمل اس کا ناجائز و حرام ہے. اسی طرح سے جو امیدوار کسی کو ووٹ لینے کے لیے پیسے دیتا ہے تو یہ بھی حرام، وہ بھی گنہگار ہوگا. کم سے کم جو مسلمان ہیں وہ تو اس کا خیال رکھیں، اس کا مذہب اسلام ہے، اس کے پاس شریعت اسلامیہ ہے، اس کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کسی بھی امیدوار کو ووٹ دینا ہے تو اس کی صلاحیت کو دیکھ کر، اس کی لیاقت کو دیکھ کر، اور وہ ملک و ملت کے لیے خیرخواہ ہے کہ نہیں ہے اس بات کی رعایت رکھتے ہوئے، اور وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اس پارٹی کا عام منشور کیا ہے
کیا وہ اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے؟ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ووٹ دینا ہے، نہ کہ پیسے لے کر بک جانا، پیسے لے کر کے ووٹ دینا اور اپنی چیز کو فروخت کرنا۔ یہ ایک امانت کے خلاف بھی ہوگا، اس لیے کہ ووٹ دینا ایک امانت بھی ہے، اور امانت کا مطلب ہے جو اس کا اہل ہے اس کے حوالے کیا جائے۔ تو جو امیدوار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو قوم ملت کے خیر خواہ ہے، وہی اس کا اہل ہے کہ اس کو ووٹ دیا جائے۔ لہذا ووٹ ایک امانت ہونے کے اعتبار سے اس کو ووٹ دینا، امانت کا حق ادا کرنا ہوگا، اور امانت کا حق ادا کرنے پر امانت کو ویسے ہی گواہ کا حق ادا کرنا ہے، نہ کہ امانت کو ادا کرنے کے لیے الگ سے اجرت لینا ہے۔ بہرحال ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم پیسے لے کر ووٹ نہ دیں، بلکہ امیدوار کی لیاقت کو دیکھ کر کے ووٹ دیں، تاکہ وہ ہمارے ملک کے بھی کام آئے اور ملک و ملت کے لیے بھی کام آئے، اور ہماری ضرورت اور ہماری حاجت کے اندر بھی وہ کام آئے۔ ایسے امیدوار کو ووٹ دینے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور باصلاحیت امیدوار کو پہچاننے کی اور اس کو ووٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔